پیپلز پارٹی کے تحفظات اور مطالبات پر نون لیگ نے بالآخر کچھ فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کیا اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے رہنما سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو پاور شیئرنگ فارمولہ طے کیا گیا تھا اس کے مطابق کچھ اقدامات کیے جائیں۔ اگرچہ کہ پیپلز پارٹی کے تحفظات انڈس سندھ سسٹم سے نکالے جانے والے کنالز پر بھی بہت زیادہ ہیں اور وہ تحفظات ختم ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، لیکن خواجہ صاحب جو پاور شیئرنگ فارمولہ ہے اس کے اوپر کیا اطلاعات ہیں کہ کیا نون لیگ کچھ فلیکسیبلٹی شو کرنے کو تیار ہے یا نہیں؟ بیٹھنے کا مقصد تو یہ ہے کہ چلے آئیے کچھ نہ کچھ آپ کے لیے کرتے ہیں، یہ صرف جو آپ نے پہلے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی فی الحال آرام سے بیٹھے، ابھی پنجاب کے اندر بہت سا کام ہے اس کے بعد کچھ دیکھا جائے گا، لیکن اب کیوں دونوں کو مل بیٹھ کر سر جوڑ کر بیٹھنا پڑا کہ کچھ طے کریں تاکہ پیپلز پارٹی کے تحفظات اور پریشانیاں کچھ کم ہو سکیں؟ اچھا بھٹی صاحب، بات یہ ہے کہ یہ ہم نے بتایا یہ چلتا رہے گا، یہ پورے 5 سال ابھی بھی چلتا رہے گا ایسے ہی؟ ابھی چلتا ہے، لیکن اس بار جس طرح پیپلز پارٹی کے لوگوں نے ریئیکٹ کیا ہے اور بڑی ہائی لیول کی میٹنگ ہوئی ہے، بڑی ایک طرف بلاول صاحب اپنے زوما کے ساتھ بیٹھے ہیں، پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ لاہور سے سعد رفیق صاحب بھی بڑے عرصے بعد نظر آئے ہیں، وہ بھی بیٹھے، بات چیت ہو رہی ہے کیا شیئر دینا ہے جی کیا، لیکن میں اس بار سمجھتا ہوں جہاں تک معاملہ چلے گا ہلکی پھلکی لفٹ کرانی پڑے گی، ہاں بالکل کرانی پڑے گی بھٹی صاحب۔ پہلے تو یہ ہاتھ نہیں پکڑا رہے تھے، کوئی بات مانی کیا آپ کو پتہ شروع میں کیا فارمولے آئے تھے جی کہ ہر ڈویژن میں کمشنر ہمارا ہوگا، ڈی آئی جی فلاں کا ہوگا، یہ سارے فارمولے کدھر گئے؟ لیکن اب کیوں ہلکی پھلکی لفٹ کیوں کرائیں گے؟ اب کرانی پڑے گی، کیوں؟ اس کی کیا وجہ؟ بھٹی صاحب اب سمجھدار آدمی، سارے معاملات کا آپ کو پتہ ہے، بجٹ آ رہا ہے نا سر، بجٹ بھی منظور کرانا ہوتا ہے نا حضور، تو بجٹ کے بغیر پھر کیسے؟ تھوڑی سی ذرا خزانے کو بھی ہوا شوا لگانی پڑتی ہے نا بجٹ کے موقع پر، پھر وہی ڈگر، مطلب اس کا مطلب پھر ترقیاتی فنڈز بھی ملنے جا رہے ہیں؟ بالکل خزانے کو ہوا لگانی پڑنی نا سر، آپ کے اتحادی ہیں کیا کر رہے ہیں؟ اچھا، لیکن جو خواہشات ہیں کہ ہم نے بالکل کلین سویپ، بالکل ہمیں کوئی روکا نہ جائے، ایسے نہیں ہوگا، ہلکی پھلکی بات سمجھ، بالکل ٹھیک، اور ہوا لگانا، خزانہ حوالے کرنا نہیں، خزانے کی ہوا لگائی جائے گی اور ہلکی پھلکی لفٹ کرائی جائے گی، تھوڑے بہت جتنا حصہ دنیا کائنات کا بھٹی صاحب ایک اصول ہے جی، حصہ بقدر جسہ، جتنا ان کا آپ کا جسہ ہے اتنا آپ کو حصہ ملے گا، بالکل ٹھیک، گھبرانا نہیں، بس آپ نے گھبرانا نہیں ہے، مطلب ابھی فی الحال پرانی تنخواہ پر کام جاری رکھیں، بالکل جاری و ساری رہے، لو اینڈ ہیٹ کا جو ریلیشن ہے جس ٹوٹ ٹنگ بندھن میں بندھ گئے ہیں وہ بندھے رہیں گے، لیکن آنکھیں بھی دکھاتے رہیں گے، کام شام بھی، جتنی آنکھیں دکھائیں اتنا کام شام ہو جائے گا، بالکل ٹھیک، لیکن چلتا رہے گا، بالکل ٹھیک، چلیں یہ معاملہ تو کہیں نہ کہیں طے ہو جائے گا، لیکن چولستان میں جو کنالز نکالی جا رہی ہے اس کے اوپر شاید پیپلز پارٹی زیرو ٹالرنس کی پالیسی کے اوپر گامزن ہے، دیکھتے ہیں وہ معاملہ کیسے حل ہوتا ہے۔ ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کی 4 سرکاری کمپنیوں نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ 2021 میں ایڈنوک جو کہ ابوظہبی کی ایک بڑی کمپنی ہے، ابوظہبی کے سمندر میں تیل و گیس کی تلاش کے لیے بلاک کی آکشن ہوئی تھی، پاکستان کی 4 کمپنیوں جس میں OGDCL، PPL، GHPL اور ماری پیٹرولیم نے مل کر بیڈنگ کی تھی اور حکومت پاکستان نے $400 ملین انویسٹمنٹ کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ الٹیمیٹلی ایکسپلوریشن کا کام شروع ہوا۔ تازہ ترین خبر یہ ہے کہ پاکستان کی 4 سرکاری کمپنیوں پر مشتمل ایک کمپنی جو ابوظہبی میں رجسٹرڈ ہے جس کا نام پاکستان انٹرنیشنل آئل لمیٹڈ ہے، اس کمپنی نے ابوظہبی کے سمندر میں تیل کا بڑا ذخیرہ دریافت کر لیا ہے۔ بڑی خوش آئند اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے، چونکہ عمومی طور کے پر سرکاری کمپنیوں کے اندر ہمارا امپریشن یہ ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہاں پر صرف اور صرف نقصان ہوتا ہے اور بہت سی کمپنیوں میں بے پناہ نقصانات ہیں بھی صحیح، لیکن اس کمپنی نے پاکستان انٹرنیشنل آئل لمیٹڈ جو 4 سرکاری کمپنیوں کے کنسورشیم پر مشتمل ایک کمپنی ہے، اس نے تیل کا ذخیرہ دریافت کر لیا ہے۔ سمندر میں 3 تیل کے جو ریزروائر ہیں وہ دریافت کیے گئے ہیں جس کا نام عرب D2 ہے، دیاب اور اپر اریج ذخیرے کا نام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ڈیولپمنٹ کا فیلڈ ڈیولپمنٹ کا کام جاری ہے جو کہ کافی فنڈز اور انویسٹمنٹ ایکسٹینسو یہ کام ہے، اور اس مقصد کے لیے کس آئی لینڈ سے اس کو ایکسپورٹ کیا جائے گا وہ پوائنٹ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا جا چکا ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ دسمبر 2026 میں جو تیل کی پہلی جو ایک پیداوار کا جو ایک کمرشل اس کا آپریشن ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ تو ہم توقع کرتے ہیں کہ جہاں پر پاکستان کی کمپنیاں بیرون ملک جا کر ایک پاکستان کا نہ صرف نام روشن کریں گی وہاں سے ارن کریں گی، تو اس سے پاکستان کو بھی خاطر کا فائدہ ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو آف شور ڈرلنگ کی سکلز ہیں اس میں بھی بہتری آئے گی۔